نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 رکوعوں پر مشتمل سورہ غافر یا سورہ مومن انشاءاللہ مزید شروع ہوا چاہتی ہے۔ پوری صورت کے اندر جو زیادہ تر فوکس ہے بیان ہے وہ یہ کہ صرف اللہ ہی سے دعا کرنا، صرف اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے، اس کا بیان ہے۔ پہلے رکوع میں 9 آیات ہیں جس کا عنوان ہے کہ فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے خوشکن دعا، اس کا ذکر ہے۔ پہلے رکوع میں بشارت دی گئی ہے کہ اللہ کے مقربین یعنی اس کا عرش اٹھانے والے اور عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے ان اہل ایمان کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں جو گناہوں پر توبہ کرتے ہیں اور اللہ کے راستہ کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ نہ صرف ان مومن بندوں کو بلکہ ان کے اہل ایمان باپ دادا اولاد بیویوں کو بھی اے اللہ جنت کی نعمتیں عطا کی جائے، انہیں ہر طرح کی سختی اور عذاب سے بچا لیا جائے۔ اللہ ہمیں بھی ان فرشتوں کی دعاؤں کا مصداق بنائے اور اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 2 میں 10 آیات ہیں۔ اس کا عنوان کیا ہے کہ اہل جہنم کی عبرتناک بیزاری، اس کا ذکر آیا ہے اس رکوع میں کہ دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اہل جہنم عذاب کی شدت سے بیزار ہو کر خود کو کوس رہے ہوں گے کہ انہوں نے دنیا کی وقتی لذتوں کے بدلے خود کو کتنے بڑے عذاب کا مستحق بنا دیا۔ اللہ فرمائے گا کہ آج تمہیں جو بیزاری ہو رہی ہے مجھے اس سے زیادہ ناراضگی ہوئی تھی جب تم دنیا میں ایمان والوں کی دعوت کو جھٹلاتے تھے۔ جہنمی عرض کرے گی کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہماری روحوں کو بنایا اور عہد الست لینے کے بعد انہیں ایک موت سے گزارا، پھر انہیں زندہ کر کے جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا، پھر ایک موت سے دوچار کیا، پھر دوبارہ زندہ کیا، اسی طرح ہمیں ایک بار پھر بس دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم اپنی گناہوں کی تلافی کر سکیں۔ اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں۔ دنیا میں تو توحید کی جو خالص دعوت تم تک آئی تھی تم نے اس کو ٹھکرا دیا اور ایسے نظریات کو قبول کیا جس میں اللہ کے ساتھ دیگر معبودوں کو بھی تم نے شریک ٹھہرایا۔ اب اپنے شرک کے جرم کا مزہ چکھو۔ اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کو پکاریں، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا محسوس کیوں نہ ہو۔ پھر اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں سنیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی پکار سنیں، یعنی اس کی مکمل اطاعت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جزوی اطاعت سے بچنے کی اور کلی اطاعت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 3 میں آل فرعون کی سرکشی کا ذکر ہے۔ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف واضح معجزات کے ساتھ بھیجا گیا۔ ان ظالموں نے معجزات کو جادو قرار دیا اور سرکشی کی اس انتہا کو پہنچے کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو بڑے ظالمانہ بہیمانہ انداز میں قتل کیا جاتا تھا۔ فرعون نے اپنے سرداروں کے سامنے اس خدشہ کا اظہار کیا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دی گئی تو وہ ہمارے نظام کو نیست و نابود کر دیں گے، ہمیں انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے ظالموں کی تمام سازشوں کو ناکام کر دیا۔ رکوع نمبر 4 مومن نے آل فرعون کا ایمان فروز کلمہ حق اس میں بیان ہوا ہے کہ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ جب فرعون نے اپنے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تو ایک مرد مومن نے فرعون کے خلاف کلمہ حق کہہ کر ایمان افروز جہاد کیا۔ اس نے کہا کہ کیا تم ایسے انسان کو شہید کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اگر اس کا دعوی رسالت جھوٹا ہے خدا نہ خواستہ تو خود اسی کو اس کی سزا ملے گی۔ اس کے برعکس اگر وہ سچا رسول ہوا تو پھر اس کی بات کو جھٹلانے کا وبال جو ہے ہمارے اوپر آ کر رہے گا۔ اس نے قوم کو خبردار کیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا دیا تو تمہارا بھی وہی عبرتناک انجام ہوگا جو اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور دیگر سرکش اقوام کا ہوا تھا۔ تم پر اچانک عذاب آئے گا، تم فریادیں کرو گے لیکن کوئی تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے۔ فرعون نے مومن آل فرعون کے ایمان افروز بیان سے توجہات کو ہٹانے کے لیے ایک سازش کی۔ اس نے اپنے وزیر خاص حامان کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اونچا سا محل بناؤ، میں اس پر چڑھ کر آسمان تک پہنچوں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو تلاش کروں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرعون کی یہ سازش بھی ناکام ہوئی اور تباہ و برباد ہوئی، اور واقعی ہی جو اس اللہ کے بندے نے جو نقشہ پیش کیا تھا ویسا اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا کہ وہ فریادیں کرے۔ اب سارے جب دیکھ رہے تھے اپنی آنکھ سے اب غرق ہونے لگے ہیں، وہ جو فرعون تھا وہ بھی کہنے لگا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ الان، اب اس وقت اب یہ ایمان
تمہارا ایمان کسی یعنی کہ قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا اصل تعلق بالغیب ہے۔ رکوع نمبر 5 میں مومن آل فرعون کا رکت آمیز واز جو ہے اس کا بیان آیا ہے۔ 5ویں رکوع میں مومن آل فرعون کا یہ رکت آمیز واز نقل ہوا کہ دنیا کی لذتیں وقتی جبکہ آخرت کی نعمتیں بہتر اور دائمی۔ اللہ کی نافرمانوں کو آخرت میں سزا ملے گی اور فرما برداروں کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ بندہ مومن کی دعوت حق کے جواب میں آل فرعون کو، یہ جو آل فرعون تھے، اس نے پھر اسے کفر اور شرک کی راہ اختیار کرنے پر مجبور کیا کہ دیکھو تم دوبارہ اپنے اسی عقیدے پر آ جاؤ۔ بندہ مومن نے فرمایا کہ میں تمہیں کامیابی کی راہ دکھا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم میں لے جانا چاہتے ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ تم کو میری یہ نصیحتیں یاد آئیں گی، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ نے بندہ مومن کو آل فرعون کی شر سے محفوظ رکھا اور آل فرعون کو ہلاکت سے دوچار کر دیا۔ انہیں ہلاکت کے بعد صبح و شام آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے پوری قوم کو، گویا برے لوگوں کو عالم برزخ میں بھی عذاب دیا جاتا ہے، روز قیامت انہیں سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ جہنمی اپنے سرداروں اور پیشواؤں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تو تمہارے پیروکار تھے، کیا تم ہمارے عذاب میں کچھ کمی کروا سکتے ہو؟ سردار کہیں گے نہیں، اب ہمیں اس مصیبت کو جھیلتے ہی رہنا ہے۔ پھر تمام جہنمی جہنم پر معمور فرشتوں سے درخواست کریں گے کہ وہ اللہ سے سفارش کریں کہ ہمارے عذاب میں ایک روز کمی کر دی جائے۔ فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول واضح تعلیمات کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں آئے، لیکن ہم نے ان کی نافرمانی کی۔ فرشتے کہیں گے کہ تو پھر اللہ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ گویا جہنم کی کسی فریاد کا کوئی اچھا نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی بھی پکار نہیں سنی جائے گی۔ رکوع نمبر 6 اس کا عنوان ہے کہ اللہ اہل حق کی ضرور مدد فرمائے گا۔ لہٰذا 6 رکوع میں بشارت دی گئی ہے کہ اللہ اپنے رسولوں اور اہل حق کی دنیا اور آخرت میں ضرور مدد فرمائے گا۔ ظلم و زیادتی کرنے والوں کی کوئی معذرت آخرت میں قبول نہ ہوگی۔ اہل حق کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ دشمنان حق کے مقابلہ میں اللہ کی پناہ طلب کرے۔ جو اللہ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے، اس کے لیے ایک معمولی جسامت کے انسان کو دوبارہ بنانا ہرگز مشکل نہیں۔ جو اللہ حق کے دشمنوں کو، ان کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے فرما برداروں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر جو حق کے دشمن رہے تھے انہیں ان کے جرائم کی بھرپور سزا دے گا۔ جس طرح اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہیں، اسی طرح اللہ کے باغی اور اللہ کے وفادار برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں یہ فرق ظاہر ہو یا نہ ہو، آخرت میں یہ فرق اللہ ضرور واضح کر دے گا، ظاہر کر دے گا ساری دنیا کے ساتھ۔ آخر میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ ہی سے دعا کیا کرو، وہی تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ جو سرکش تکبر کی وجہ سے اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ کل اختیار رکھنے والی ہستی ہمیں حکم دے رہی ہے کہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ محض ایک دعا ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی جو ہے نا اس کو پلٹ دیتی، کیونکہ اللہ اس بات پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی دعاؤں سے تقدیریں بدل سکتا ہے۔ کس قدر محرومی کا مقام ہے کہ خدا نخواستہ ہم اللہ سے نہ مانگیں یا اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور بے اختیار ہستیوں سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے۔ رکوع نمبر 7 اس کا عنوان ہے کہ دعا اسی سے مانگو جو محسن حقیقی ہے۔ لہذا اللہ کے بندوں پر بے شمار احسانات ہیں۔ اس نے رات ہمارے آرام و سکون کے لیے، دن ہمارے کام کاج کے لیے بنایا، زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنا دیا، ہمیں عمدہ صورت میں تخلیق کیا اور انتہائی پاکیزہ رزق اللہ نے اپنی طرف سے ہمیں عطا کیا۔ بلا شبہ اللہ ہی ہمارا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور ہر ایک ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ ہمیں اس کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے صرف اور صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے۔ اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے اور اس کے بعد ہر انسان کو نطفہ سے بنایا۔ نطفہ کو ترقی دے کر بچہ کی صورت عطا کی۔ یہ بچہ رفتہ رفتہ جوانی اور پھر بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا کوئی اور ہستی ہے جو ایسی کاریگری دکھا سکے؟ اللہ ہمیں شرک جیسے کھلم کھلا جو شرک جیسا ظلم ہے اس سے محفوظ فرمائے۔ رکوع نمبر 8 اس میں جھٹلانے والوں کا برا انجام جو ہے اس کا ذکر آیا ہے کہ دعوت حق کو جھٹلانے والے بہت بڑے مجرم ہیں اللہ کے نزدیک۔ انہیں نام نہاد مذہبی پیشوا اپنے مفادات کی خاطر حق سے پھیر رہے ہیں۔ ان قریب انہیں کھولتے ہوئے پانی اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ جب اللہ ان سے پوچھا گا کہ تمہارے وہ خود ساختہ وہ معبود کدھر ہے، وہ اپنے شرک کے جرم سے انکار کریں گے لیکن اللہ کو دھوکہ نہ دے سکیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اپنے جرائم کی پاداش میں جہنم کے ہولناک عذاب کا دائمی مزہ چکھتے رہو۔ رکوع نمبر 8 میں مشرک قوموں کے انجام سے سبق سیکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ 9ویں رکوع میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ نے انسان کی سہولت اور فوائد کے لیے چوپائے اور کشتیاں بنائیں۔
اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم استعمال کرنے کے باوجود ہم میں سے اکثر انسان اللہ کے نافرمان ہیں۔ ماضی میں کئی ایسی قومیں گزری ہیں جو موجودہ اقوام کے مقابلے میں افرادی قوت اور اسباب اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے تھی۔ کیسی کیسی طاقت اللہ نے عطا کی کہ کھجور جیسا ایک طرف درخت، اتنا لمبا چوڑا درخت ہوتا ہے، محض اپنی بغل کے اندر ہاتھ ڈال کے تو اس کو جڑ سمیت اکھاڑ کے پھینک دیں۔ ایسی ایسی طاقتور قومیں اللہ نے بنائی، اور آج کی یہ اتنی ترقی یافتہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں وہ اہرام مصر جیسی اگر بلڈنگیں دیکھیں نا تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی وہ مشینری ہوگی جس نے لا کے ان ساری چیزوں کو یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ جب ان کے پاس رسول علم ہدایت لے کر آئے تو انہوں نے اپنے علوم اور فنون کو بہتر سمجھتے ہوئے علم جو تھی ہدایت والا علم اس کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ البتہ جب اللہ کی طرف سے آفت آئی تو ان کی ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی۔ عذاب دیکھ کر وہ توبہ کرنے لگے، لیکن اب اصلاح کا وقت گزر چکا تھا، شدید عذاب نے انہیں ملیامیٹ کر دیا۔ آج بھی بدقسمتی سے انسان نے اپنے لیے بہت کچھ بنایا۔ دیکھا جائے تو جس دور میں مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جو قومیں ہیں، پورے پورے ملک ہیں، دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی کی جو ہے نا وہ منازل طے کر چکے، بہت کچھ انہوں نے ریموٹ کنٹرول اپنے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اپنے لیے انہوں نے بہت کچھ بنایا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں تو اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے پھر اللہ مہلت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب والے جھٹکے سے پہلے ہی ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ واقعہ الحمدللہ رب العالمین۔